اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی قابل احترام طلباء قرآن اور معزز سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مورخہ 3 جنوری 2021 اتوار کا دن ہے، اور انشاءاللہ ہم نے جو حسب معمول مختلف موضوعات کے اعتبار سے دروس شروع کر رکھے ہیں، آج اس کا 5واں درس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 3 درس جو کیے تھے وہ خصوصی موضوع توبہ کے حوالے سے تھا، اور چوتھا پھر ہم نے مغفرت کا چیپٹر شروع کیا تھا۔ انشاءاللہ ابھی اسی حوالے سے ہی مغفرت کیا ہے، توبہ کیا ہے، معافی کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، یہ سارے انشاءاللہ موضوعات اس کے اندر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہمارا 5واں درس ہے، تو ہم یہ جو مغفرت کے مختلف جو مقامات ہیں انشاءاللہ وہ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر، کس کس جگہ پر کس کس حوالے سے مغفرت کا جو الفاظ ہیں یا آیات اللہ آئی ہیں، انشاءاللہ اس پر غور کرتے ہیں۔ یہ سورہ نوح ہے، یہ 71 نمبر سورت ہے، 741 پیج ہے۔ جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے اس کا صفحہ میں بیان کرتا ہوں، 741 صفحہ، اور سورہ نوح 71 نمبر ہے، 71، اور یہی سے انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورت پوری جو ہے نا وہ ایک بہت، یہ بھی کافی مطلب اس میں غور و خوض کی ضرورت ہے، ٹائم مانگتی ہے۔ اس کے اندر دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ مغفرت کے حوالے سے بتایا تھا کہ غفارہ اس کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے وہ غا، غین، فا اور را، غفارہ، یہ 3 الفاظ ہوتے ہیں، جس کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ مغفرت کسے کہتے ہیں۔ غفارہ یوں سمجھ لیں، غفارہ کو سمجھنے کے لیے ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ عربی میں وہ بات اس کا انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے کہ یہ جو آپ دیکھتے ہوں گے پرانے وقتوں میں جب جنگیں ہوتی تھیں، آج کل بھی ہوگا، وہ کیا کرتے تھے کہ یہ لباس جو ہے نا، یہ سر سے لے کر یہ کاندھوں تک، اور وہ زنجیروں کا بنا ہوتا تھا لباس، وہ یعنی وہ لوہے کا بنا ہوا لباس نا، وہ پہن لیتے تھے۔ زرہ کہتے ہیں، آج کل بھی ہوگا، اس کی شکلیں مختلف ہو گئی ہیں، زرہ بختر کیا اس کو کہتے ہیں، ہاں۔ تو وہ اس لیے کہ وہ جو حملہ ہو نا تلوار کا اس طرح، اس کو روکنے کے لیے خاص طور پر کہ گردن نہ کٹ جائے گا، اس طرح وہ زرہ کہتے ہیں اس کو۔ اور اس زرہ کے یہی مغفرت ہوتی ہے، یہ غفارہ یہی ہوتا ہے کہ یعنی اپنے آپ کو کور کرنا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، حفاظتی تدابیر کرنے کے لیے اس کو، یعنی وہ لباس پہنتے تھے، اس کو مغفرت کہتے ہیں، اس کو غفارہ کہتے ہیں۔ یا بعض کا خواتین جو ہیں جب سر پہ تیل لگاتی ہیں، یہ عربی میں مفہوم بتایا گیا، عربی جو لغت ہے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ سے، کہ وہ سر پہ اگر تیل لگاؤ تو ایک چھوٹی سی باریک سی وہ جالی سی یا کپڑا چھوٹا سا ڈال لیتی تھی، تاکہ ان کے اوپر جو انہوں نے اپنی وہ چادر وادر ڈالنی یا دوپٹہ لینا، تاکہ وہ تیل نہ اس کو لگے، تو ان تحفظ کے لیے ایک چھوٹا سا کپڑا وہ سروں پر لے لیتی تھی، اس کو ڈھانک لیتی تھی۔ تو غفارہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس ڈھانپنے کے معنوں میں آتا ہے، تحفظ کے معنوں میں آتا ہے، پروٹیکشن کے معنوں میں آتا ہے، یعنی سیو کرنا اپنے آپ کو۔ تو اللہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کے عوض میں پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اپنی مغفرت عطا کرتا ہے، اس کے اوپر اپنی وہ چھتری دے دیتا ہے، اس کو امبریلا دے دیتا ہے، تاکہ یہ جو مختلف قسم کے حملہ ان کے اوپر ہوں گے، مختلف قسم کی علائشیں، مختلف نظریات اس پر وہ کریں گے، حملہ کریں گے، تو وہ جو اللہ کی چھتری تانی ہوئی ہوگی وہ اس کو کیا کرے گی، بچائے گی ان واروں سے، خاص طور پر شیاطینی یا ابلیسی حملوں سے اس کو روکتی ہے۔ ہاں، یعنی یہ لانگ زیادہ اگر کھولیں گے اس بات کو تو یہ ہے کہ یعنی جب آپ وحی الہی کے مطابق چلتے ہو تو یہ زرہ ہی سمجھ لیں آپ، یہ ہے اس کی سب سے بڑی ڈھال، یہ ہے اس کی حفاظت، اس کی کہ آپ اس کے جب اس کے پاس آ جائیں گے، اس کے مطابق چلیں گے تو انسان کو حفاظت ملتی ہے۔ یہ ہے مغفرت، کیونکہ مغفرت ہمارے ہاں تو یہ مذہبی جو ہوتے ہیں نا حمانیت والے، وہ تو انہوں نے اپنے وہ مقصد کے لیے گھڑے ہوتے ہیں لفظ چند، جہاں بھی آپ قرآن میں دیکھیں صرف آپ کو ملے گا جہاں مغفرت کا لفظ آیا، غفار کا لفظ آیا، مغفرت فرما، اپنا بخشش فرما، بخشش فرما، بس۔ اور جہاں ذنوب کا لفظ آتا ہے پورے قرآن میں، ذنب آ گیا، ذنوب آ گیا، تو وہ یہ گناہ،
بھائی ایک ہی لفظ تو نہیں ہے، اس کا بتاؤ گناہ کیا ہے، واٹ از گناہ؟ ہم نے ترجمہ کر دیا گناہ تو گناہ، بھائی گناہ کا بتاؤ کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں بتائیں گے۔ یعنی گناہ جو ہے وہ ایک اس کی چھوٹا سا ایک آپ نے ترجمہ کر دیا اردو میں گناہ جو، لیکن ذنب کے تو مختلف شیڈز ہیں، ذنوب کے مختلف شیڈز ہوتے ہیں، اس کو بتاؤ۔ بخشش کے صرف اتنا کہنا جی بخشش، مغفرت کا مطلب بخشش، کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو جب آپ قرآن کریم کے روح سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جن جن مقامات پر وہ مغفرت کا لفظ، یغفر کا لفظ، غفور کا لفظ آیا ہے، وہ آپ کو سیاق و سباق اگلی اور پچھلی جہاں وہ بات چل رہی ہوتی ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے سمجھنا کہ یہ لفظ کیوں آیا یہاں پہ، یہ آیت کیوں یہاں پہ آئی ہے۔ جب وہ آپ سمجھیں گے وہ سارا سمجھ لیں گے آپ، جیسے قرآن کریم کے جب مختلف ہم چلیں گے نا مقامات کے اوپر، ایسے جیسے بندہ سیر کر رہا ہے، سیرو کر رہا ہے، سیرو فی القرآن کر رہا ہے، اور پھر بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اچھی طرح کہ مغفرت کیا ہوتی ہے۔ لہذا پچھلی دفعہ میں نے جو آپ کو بتایا تھا نقشہ کھینچ کے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، دنیا کے اندر جرائم ہوتے چلے آ رہے ہیں، دنیا جرائم کا گڑھ ہے۔ اس کو ہم نے کوشش کی تھی بتانے کی آپ کو نقشے کے ذریعے کہ اس جرائم کی دنیا کے اندر ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کی جو مار دھاڑ ہوتی ہے نا، جو لالچ ہوتا ہے، ہوس ہوتا ہے، وہ انسان کو ہر کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ میں بلینئرز بنتا چلا جاؤں، ٹریلینئر بنتا چلا جاؤں۔ ہوس جو ہوتی ہے نا، ہوس انسان کی، وہ انسان کو دنیا کے جو جن کو ہم جرائم کہتے ہیں نا ان میں وہ گھڑتے چلا جاتا ہے۔ تو ان کو وہاں سے نکالنا اصل بات ہوتی ہے۔ جتنے بھی یہ انبیاء اکرام آئے ہیں ان لوگوں کو جو ان گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں، شراب ہے، جوا ہے، کم تولنا ہے، ماپ تول میں کمی کرنا ہے، شرک سب سے بڑا جرم ہے، شرک نمبر 1 جرم ہے، تمام جرموں کی ماں شرک ہے۔ جس معاشرے میں یا جس انسان کے اندر شرک ہوگا وہ اس کو کسی قسم کی کوئی پروٹیکشن نہیں، جو چاہے کرتا چلا جائے، لیکن جب سے کھچائی ہوتی ہے پھر کھچائی بھی اس کی خوب ہوتی ہے۔ تو اس ضمن میں آپ کے سامنے ایک ایسے نبی کی آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا جا رہا ہوں جو یعنی انسان کی ابتدا کے بعد پہلے نبی کے طور پر جو باقاعدہ ایک نبوت کا آغاز جسے ہم کہتے ہیں وہ جناب نوح علیہ السلام سے شروع ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی روح سے اس کو دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جو ہے ان کی جو دعوت وہ کیا تھی اور کس جرم کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی، اس اعلان بغاوت کر رکھا تھا اپنے معاشرے کے اندر، اس جرائم کی دنیا میں۔ اس وقت اس جرائم کی دنیا میں سب سے بڑا جو پاپ ہو رہا تھا، جو گناہ ہو رہا تھا، جو یعنی ایک بہت بڑا جو اس معاشرے کی جو سب سے بڑی ایک نا جرم سمجھ لیا، برائی کی جڑ جو تھی وہ شرک تھی، اور شرک کو وہ ان کا کلا کما کرنے کے لیے انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا۔ یہ آپ کو مختلف جگہوں پر پھیلا ہوا ان کے متعلق، لیکن یہ خصوصی صورت اللہ تعالیٰ نے پوری صورت ان کے نام سے جو ہے نا وہ یہاں تجویز کی ہوئی ہے قرآن کریم کے اندر۔ یہ سورۃ نمبر 70 جو ہے 71 نمبر سورت ہے۔ تو نوح کا مطلب جو ہے وہ نوح کا مطلب ہی نوحہ کرنا، نوحہ کرنے والا، یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ نوح کا واٹ از مینٹ بائی نوح، یعنی اپنی قوم کے اوپر وہ جو گڑی ہوئی تھی اس اپنے جرائم کے اندر، کوئی ہوش نہیں ان کو، اللہ کی طرف جانا ان کے لیے محال تھا، اور وہ جس شرک میں مبتلا تھے اس کو چھوڑنا محال تھا۔ تو وہ کوئی 900-950 سال کا عرصہ لگا ان کو، اتنی لمبا عرصہ ان کا تبلیغ میں گزر گیا، لیکن وہ قوم نہیں آئی ظاہر راست کے اوپر، چاند آئے۔ تو نوح کا مطلب نوحہ کرنے والا، آہو بقا کرنے والا اپنی قوم کے ان جرائم کے اوپر، یہ ہے نوح کا مطلب۔ اب ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری صورت ہی جو ہے نا یہ انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں، اور اس کے اندر جہاں جہاں وہ مقامات آئیں گے مغفرت کے وہ بھی سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ بے شک بھیجا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی جانب، ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس لیے بھیجا کہ بجائے اس کے کہ وہ قوم جو ہے وہ عذاب میں پھنس جائے، مبتلا ہو جائے، اس سے پہلے ان کو آگاہ کر دیا جائے کہ تمہارا یہ جرم جو ہے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، تمہیں عذاب علیم میں مبتلا کر کے رکھے گا، یہ بتانے کے لیے ان کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ تو جناب نوح فرما رہے ہیں کہا انہوں نے، یہ لفظ بھی آپ غور کریں آپ کو ترجمے سے ویسے سمجھ آنا شروع ہے۔ قالا کا مطلب کہنا ہوتا ہے، کہا انہوں نے
یا قومی، یا قومی، یا قوم مطلب اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، کہ بے شک میں تمہاری طرف کیا ہوں نذیر اور مبین، یعنی نذیر ہوتا ہے وارنر، آگاہ کرنے والا، مبین کھلی دو ٹوک وارننگ کرنے والا، آگاہی دینے والا۔ کیا انہوں نے کہا، انہوں نے سب سے پہلا سٹیپ یہ لیا کہ ان اعبد اللہ، یہ ہے ان کی دعوت کا سب سے پہلا نقطہ کہ تم کیا کرو، اللہ کے عبد بنو، اللہ کی عبدیت اختیار کر لو، ان اعبد اللہ واتقوہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا میں نے تھوڑا سا بتایا تھا آپ کو، تقوی ہوتا ہے کہ ڈسپلن میں آنا، اپنے آپ کو ڈسپلن میں لے کے آنا، یعنی اللہ کے قوانین کے مطابق چلنا، سازگاری اختیار کرنا۔ واتقوہ، اللہ کے عبد بنو اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ وَأَطِیعُونِی، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو کیا کرو، اوبے کرو، مانو اس بات۔ یہ بات یہ ہے دعوت کا نقطہ آغاز، یعنی توحید کے ساتھ تقوی اور اوبے کرنا۔ تو توحید کیا ہے، اللہ کا عبد بننا۔ یہ پورے قرآن کا جو بیسک میسج ہے نا، پورے قرآن کے اندر یہ عبدیت اللہ ہے۔ پورے قرآن کا بیسک جو میسج ہے نا، یعنی سینٹرل پوائنٹ، وہ ہے عبدیت اللہ۔ تمام الہوں کی نفی کرنی ہے، اپنے آپ کو تمام غلامیوں سے نکال کر ایک اللہ واحد کی غلامی اختیار کرنا، یہ ہوتا ہے عبدیت۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جتنے بھی آپ ترجمے پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، بس۔ عبادت کیا ہے، اب و رسوم جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں، جو ظاہر ہم کرتے ہیں، جی نماز پڑھو، جی 5 ٹائم دی، روزے رکھ لو، یہ اس کے جو سامنے یعنی یہ جو ہوتی ہیں نا اپنا دکھانے والی چیزیں جو ہوتی ہیں، رسوم کہتے ہیں، یا ان کو ریچولز کہہ لیں آپ انگریزی میں، ظاہر عبادات جسے کہتے ہیں۔ ان کا ترجمہ صرف ان کو ایک ہی ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت۔ جہاں بھی عبادت کا لفظ آیا، عبدیت کا لفظ آیا، عابدون کا لفظ آیا، عبادت، یہ ہیں جو سمجھنے والے مقامات ہیں۔ عبادت اللہ تعالیٰ کو کوئی آپ کی ضرورت نہیں ہے، نمازوں کی، روزوں کی، حجوں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو، نہ اس کو نگرانی، ہاں ورشپ، یعنی اس کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کریں لیکن باقی 2 نمبریاں کرتے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات وارہ نہیں کھاتی۔ وہ کہتا ہے تقوی اختیار کرو، واتقوہ، یعنی جو احکامات تمہیں زندگی گزارنے کے لیے دیے گئے ہیں نا، سب سے پہلے اس میں نمبر 1 کیا ہے، عبدیت اللہ، اللہ کی غلامی، ایک ہی اللہ جس کا ہم نے پٹا پہننا، تمام پٹوں کو اتار دینا۔ یہ پٹے مذہب والوں نے بنائے ہوتے ہیں، مذہبی فرقہ والے جو ہوتے ہیں، فرقہ پرستوں نے اپنے پٹے پہنائے ہوتے ہیں، جیسے سیاسی پنڈتوں نے اپنے پٹے پہنائے ہوتے ہیں نا، یہ نون والے، یہ تلوار والے، یہ تیر والے، یہ فلاں والے، یہ فلاں والے، اس طرح ان کے اس طرح جو ان کے جو میں چلا جاتا ہے وہ پٹا بنا دیتے ہیں۔ تو ان سب پٹوں کو اتارنا ہے، اور ان کو اتارنے کے لیے ہی انبیاء آتے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی، میری اتباع، میری یعنی اطاعت اوبے کرنا، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، اطاعت تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، لیکن بذریعہ رسول، وہ اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں اطاعت تو اللہ کی، 2 اطاعت نہیں ہوتی، اطاعت صرف ایک ہی ہے، وہ بذریعہ رسول، جیسے وہ کر رہا ہے ویسے آپ کرو۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ سب سے پہلا میسج آف قرآن جو ہے عبدیت کا، وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر آپ کو 21 میں ملے گا۔ یہ بھی آپ حوالہ نوٹ کر لیں، جو پبلکلی اللہ تعالیٰ نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی، یعنی ہیومینٹی آن دا ہول، پوری بنی نوع انسانیت کو جو دعوت دی گئی تھی وہ یہی تھی۔ صفحہ نمبر 5 میں نا 2/21 سورہ البقرہ کی 21، یہ میں اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ آپ کو ٹھک جائے بات۔ یہ سب سے پہلا یہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کا سب سے پہلا میسج، سب سے پہلا خطاب یہی ہے، وہ عبدیت۔ یا ایھا الناس، یہ دیکھیں نا، یہ ہیومینٹی آن دا ہول، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، ہندو، جو بھی قوم ہو، یعنی انسانوں کو یعنی عوام الناس کو مخاطب کر کے یہ بات کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت، یہاں بھی آپ کو عبادت ملے گا، عبادت کرو۔ تو یہ عبادت ہم کر رہے ہیں، اس کے اثرات مرتب بھی نہیں ہو رہے، یہ ریچولز ہے، یہ سمجھنے رسوم جیسے ہوتی ہے نا، یار یہ 5 دن لازمی پڑھنا، یہ رسم ہے۔ جب تک آپ اس کے ساتھ اس کو قیام نہیں کریں گے صلاۃ کا، معاشرے کے اندر، اپنے اوپر، معاشرے کے اوپر، وہ قیام صلاۃ نہیں ہوگا۔
قیام صلاۃ ہے 24 آورز اللہ کے قوانین میں جکڑے رہنا. تو یہ بتایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں کیا کرو، عبد بنو، غلام. عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے، غلامی اختیار کرو. کس کی؟ ربکم، جس نے تمہارے لیے ساری کائنات میں کیا کیا، وسائل رزق کو پھیلایا ہوا، بچایا ہوا، ربوبیت دے رہا ہے پوری کائنات کے اندر. رب کہتے ہیں اس کو جو پالن ہاری کر رہا ہے، جو پرورش کر رہا ہے، جو وسائل رزق فراہم کر رہا ہے، اس کے عبد بنو. یار تم اس کے کیا عبد بنے ہوئے ہو؟ یہ جو بیٹھا خانقاہ کے اندر، یا یہ جو پارٹی سسٹم، یہ کیا ہے؟ تم ان کے عبد بنے ہوئے، نعرے مارتے دن رات، نعرے مارتے پھر رہے ہیں. ظالم پاگل بنایا ہوا لوگوں کو بھی، اور پاگلوں کی طرح وہی پیچھے لگے ہوتے ہیں. کیا لیں گے وہ؟ کیا دیں گے تمہیں؟ وہ تو خود بھیڑیے ہیں، لوگوں کا مال چوسنے والے، کرپشن میں پھنسے ہوئے افراد. تم ان کے جا کے غلامی کے پٹے پہنتے ان کے. تو اللہ ہمارا ربکم، کس کی عبودیت اختیار کرنی ہے؟ ربکم، جو تمہارا پالن ہار ہے. اور وہ رب کون ہے؟ الذی خلقکم. کبھی بندہ سوچے تو صحیح، یہ 3-4 ایسی، یہ پہلی آیت ہی زبردست ہے کہ رب کون ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا. یہ ہے وہ رب، انہوں نے تخلیق کیا ہمیں، جن کے جا کے ہم نعرے مارتے پھرتے ہیں دن رات، فرقہ پرستوں کے اور سیاست شعبدہ بازوں کے. انہوں نے کوئی تخلیق کی ہے چیز، تو ہم کیوں غلامی کا پٹا پہنے ان کا؟ نعرہ صرف مارنا ہے، نام جپنا ہے، صرف ایک الہ واحد کا نام جپنا ہے. میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، یہ صبح صبح نا فجر کی جب اذانیں ہوتی ہیں نا تو بہت آوازیں آتی ہیں. 5 ٹائم اذانیں ہوتی ہیں ہمارے ملک، خاص طور مسلمان ملکوں میں. کبھی آپ غور کریں کہ وہ جو اذان دے رہا ہے مؤذن جو ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور گواہی دے رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے. یہ بات سچی ہے، لیکن کہاں انکار ہو رہا ہے دیگر الہوں کا؟ جو اللہ کے سوا غیر اللہ، اس کا تو مطلب یہ ہے، یعنی لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام الہوں کا انکار کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور وہ کہہ رہا ہے میں گواہی دے رہا ہوں. کہاں تمہاری گواہی؟ تم تو فرقے میں بٹے ہوئے ہو. تم تو فرقے کی مسجد میں کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہو نا، تو کہہ رہے ہو کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. گواہی دے رہا ہے بندہ. ہماری اذان میں یہ گواہی ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. تم نے کبھی غور کیا ہے کہ تم نے اپنی ہوا کو ہی اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ اپنی خواہشات نفس کو تم نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے. کس الہ کی بات کر رہے ہو؟ تم نے تو اس کا انکار ہی نہیں کیا، اس میں تم گھسے ہوئے ہو. یعنی وہ جو مؤذن اذان دے رہا ہے، کبھی غور تو کریں کتنی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. میں غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں یار یہ بات تو صحیح کر رہا ہے، گواہی تو صحیح ہے، لیکن ہمارا کیا ایکٹ جو ہے، ہمارا عمل اس کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ ہم کبھی انکار نہیں کریں گے. وہ بھی ساتھ ہے، وہ بھی ساتھ ہے. یہ لا الہ کا مطلب ہوتا ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے ہی کوئی نہیں. یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ، جب تک یکفر طاغوت نہیں ہوگا یؤمن باللہ کیسے آئے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. لا الہ کا مطلب یہ ہے، لا کا مطلب نو، پہلے اس پہ آپ نے کانٹا لگانا ہے سب الہوں کے اوپر. یہ ہمارے الہ ہی تو بنے ہوئے ہیں، ہماری اپنی خواہشات بھی ہمارے الہ ہے، اور یہ ہمارے الہ ہے جن کے پیچھے نعرے مارتے پھرتے ہیں ہم. مگر اللہ ایک ہی ہے تو پھر ان کا کیا مسئلہ بھی آپ کے ساتھ؟ گواہی تو سچی ہے، وہ گواہی سچی ہے، گواہی وہ دے رہا ہے، لیکن ایکٹ اس کے خلاف جا رہا ہے، عمل ہمارا خلاف جا رہا ہے. تو یہ ہے سوچنے والی بات. یہی اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. رب کون ہے؟ الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تمہیں کیا کیا؟ تخلیق کیا. فرمایا والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہیں بھی کیا، تم سے پہلوں بھی کی تخلیق بھی اسی نے کی تھی. کاش تم کیا کرو، تاکہ تم کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، ڈسپلن سے آ جاؤ. جب انسان ڈسپلن میں آتا ہے تو کریکٹر بلڈنگ شروع ہوتی ہے، اور یہی کام تمام انبیاء کرنے آئے تھے دنیا کے اندر. اور خاص طور پر جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ڈسپلن کیا ہوتا ہے اور کریکٹر بلڈنگ کیا ہوتی ہے. تقوی کے ذریعے کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے. تقوی تو آ نہیں رہا تو کریکٹر کہاں سے بنے گا ہمارا؟ زبانی کہنے سے تو نہیں بن جاتا نا. معاشرے میں 2 نمبریاں تو وہ سب کر رہے ہوتے ہیں. ہم کیا ہم نے کیا لا الہ کا انکار تو ہم نے کیا ہی نہیں. تو میری مراد یہ ہے، یہ سب سے پہلا، ہر نبی کا سب سے پہلا نقطہ، سینٹرل پوائنٹ عبودیت اللہ کی طرف دعوت دینا ہوتا ہے.
اب سمجھ لاگی آپ بات؟ اب یہ کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا جناب نوح علیہ السلام کی تبلیغ ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کی ہیں باتیں، یہ ہزاروں سال پہلے کی باتیں، آج کی باتیں نہیں ہیں۔ معلوم ہسٹری جو ہے ہماری کم از کم 10,000 سال پرانی بات ہے، یہ جو ہمیں جتنا ہمیں حساب کتاب، یہ تو پتہ نہیں کب کی بات ہے، یہ میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو، پتہ نہیں ہزاروں سال کتنے سال گزر گئے۔ فرمایا کہ اس سے کیا ہوگا، یہ دیکھیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم اللہ کی عبودیت میں آ جاؤ گے، تقوی میں آ جاؤ گے، اوبے کرو گے، مانو گے کہنا، تو فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، اے جرائم کی دنیا میں رہنے والو، جرائم میں تم گڑے ہوئے ہو، ذنوب میں گڑے ہوئے تم، تو اللہ تمہیں کیا کرے گا، تمہیں پروٹیکٹ کرے گا، تمہیں وہ تحفظ فراہم کر دے گا۔ یغفر لکم، مغفرت ہوگی پہلے توبہ کرنے کے بعد، گناہوں کو چھوڑے نا، اس کام سے باز تو آ جائے نا، وہ ذنوب تو چھوڑ نہیں رہا، ذنوب ذم کی جگہ ذنوب ہے، یعنی وہ جو کرائمز ہیں، جو جن جرائم کی دنیا میں بیٹھا ہوا بسا ہوا انسان گھسا ہوا ہے، وہ ذنوب ہیں۔ ذنوب خالی یعنی گناہ کہہ دینا، یعنی ہر عمل جو ہمارا اینٹی قرآن ہے، اینٹی اسلام ہے، اینٹی اللہ کے احکامات ہے، وہ ذنوب ہے، وہ رائی فرق ہے ہماری۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ ہوگا، یغفر لکم ذنوب من ذنوبکم، تمہاری چھٹکارا ہو جائے گا، ذنوب تمہارے ختم ہو جائیں گے، اس کی صرف چھتری پہ تک کے نیچے آ جاؤ، امبریلے پہ نیچے آ جاؤ اس کے، یہ ضمانت ہے۔ آگے فرمایا وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ کیا کرے گا، وہ جو اجل آنے والی ہے نا، اس میں تاخیر کرتا ہے اللہ، یعنی تمہیں ٹائم دیتا ہے وہ اس اجل تک، جب وہ گھڑی آنی ہے اس کے، یہ ٹائم ہے، اس سے پہلے پھر ادھر آ جاؤ۔ یہ انہوں نے کہا، فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، انہوں نے کہا کہ جب وہ اجل آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے نا، اس میں پھر تاخیر نہیں ہوتی، درمیانی ٹائم اس کا جو ہے نا وہ استعمال کر لو تم۔ ان اجل اللہ، کہ جب وہ اجل جو ہے، بے شک اجل اللہ کی جو اجل ہوتی ہے نا، اذا جاء، جب وہ آ جاتا ہے ٹائم، لا یؤخر، اس میں پھر تاخیر نہیں ہوتی، ڈیلے نہیں ہوتی، ہاں اس کا قانون جو طے ہے اس کا۔ فرمایا لو کنتم تعلمون، یہ ہمارے لیے بھی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کے لیے جو تھی، یہ ہمارے لیے باتیں ہیں، ہم نے اس کو بنا دیا قصہ پارینا، یہ جی ان لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لو کنتم تعلمون، وقت کا نبی جو تھا نا، وہ یہ باتیں بتا رہا تھا جو ہمیں باتیں بتائی جا رہی ہیں، کیوں قرآن کریم تو چلنا قیامت تک، کہتا ہے کاش تم اس بات کو غور کر لو، نوٹ کر لو اس بات کو، جان لو اس بات، یہ اصول سب کے لیے، کہ تم پہلے کیا کرو، غلامی کے سب پٹے اتار کے ایک اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، اور اس کے جو لاز ہیں اس کو تم اس کے مطابق چلو، لائف اپنے اس کے مطابق کر لو، تو یغفر لکم من ذنوب، مغفرت تب ہونی ہے جب انسان اللہ کے قوانین کو فالو کرنا شروع کر دے گا۔ مرنے کے بعد بخشش کیا ہونی ہے بھائی، وہ تو جو کر گیا وہ اس کے ساتھ ہی چلے گئے۔ مغفرت یہاں ہونی ہے دنیا کے اندر زندگی میں، اور ہونی ہے اس وقت سے پہلے پہ جب وہ ٹائم آ جائے، اجل آنے کے پہلے پہلے، یعنی اپنا جو زاویہ نگاہ ہے انسان کا، نقطہ نظر ہے، اس کی جو چال ہے، وہ اس کے مطابق آ جائے بس، اور یہ پھر کام شروع کر دے اس کے، تو پھر مغفرت آتی چلی جائے گی۔ مغفرت تو پروٹیکشن ہے، حفاظت ملے گی اس کو۔ اور آگے فرمایا لو کنتم تعلمون، کاش تم یہ بات کو نوٹ کر لو، جان لو اس بات۔ اب یہاں تک جو ہے نا یہ ان کی دعوت تھی۔ اب آگے دیکھیں اس نوح کا جو میں نے بتایا نا کہ وہ آہ و بقا کرتے رہے، اب وہ ان کی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں نوٹ کی ہیں، کیفیت نوٹ کی ہے، وہ بتایا کہ ان کا جو تھا نا اعلان کس طرح وہ دعوت دے رہے تھے۔ اب ان کا بتایا آگے، قال ربی، نوح فرما رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یہ دیکھیں داعی انقلاب، یہ ہے ناصح امین، جو انتہائی درد مندی کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، اس کرائم کی دنیا سے نکلنے کی دعوت دے رہے ہیں، نکال رہے ہیں ان کو، جسے نا پکڑ پکڑ کے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہنم میں تم بچ رہے ہو، آ جاؤ باہر، آ جاؤ باہر، تمہاری بچت ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کہا اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں نے ان کو دن کو بھی بلایا، لیل کو بھی بلایا، رات کو بھی گیا، دن کو بھی گیا ان کو دعوت دینے کے لیے۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، فرمایا کہ فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ ہے نوحہ ان کا،
وہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں جیسے جیسے ان کو بلاتا تھا نا وہ آگے لگ کے بھاگتے تھے اور فراریت فار اوے فار اوے وہ جاتے تھے بھاگ جاتے تھے میرے سے. یہ تھا ان کا جو تھا نا ایٹیچیوڈ قوم کا, یہ ان کا طرز عمل تھا. فلم وہ آگے آئے گا کہ وجہ کیا تھی, آگے آئے گا وہ بات. ابھی وہ میں نہیں, ابھی وہ آخر میں جہاں آئے گے وہیں کریں گے بیان. وہ اتنے گڑے ہوئے تھے شرک کے اندر, وہ آئے گا آگے. وہ گدیوں کے ساتھ چمڑے ہوئے تھے ظالم, اپنے پیروں کے ساتھ, بابوں کے ساتھ. یہ بھی خاص طور پر مسلمان ملکوں میں تو بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں تو اب ہندوستان میں تو بہت عام, پاکستان میں, ہندوستان میں یہ علاقے بہت فرٹائل ہیں ان خانقاہوں کے لیے نا, درویشوں کے لیے. اور یہ بابے بنے ہوئے نا گلی گلی محلے, ان کے لیے بڑی فرٹائل جگہ. پیسہ بھی خوب پاتے ہیں اور جرائم بھی خوب وہاں کرتے ہیں خانقاہوں کے اندر. اور ہمیں یہ تصور دیا کہ یہ زمین کے اوپر یہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا نا عکس ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں, ان کے پاس حکومت ہوتی ہے, ان کے سے مانگنا چاہیے. ایک یہ شعبہ بھی ہے. اور دیکھیں نا قرآن کیا کہہ رہا ہے, فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي, جب بھی میں نے ان کو اس طرح پکارا بلایا ان کو, الا فرارا, سوائے فراریت کے انہوں نے کوئی راستہ اختیار نہیں کیا, بھاگتے رہے. دیکھیں قوم دیکھیں اور نبی دیکھیں آپ, اتنا ناصح امین, دل کی گہرائیوں سے جو دعوت دے رہا ہے ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اور قریباً 1000 سال کا عرصہ یہ دعوت چلتی رہی. تو فرمایا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ, کمایا کہتے ہیں جب میں نے ان کو بلایا نا, وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ, کس لیے بلایا, لِتَغْفِرَ لَهُمْ. یہ دیکھا کہاں کا مقام آ رہے ہیں, تاکہ ان کو کیا ہو, ان کو مغفرت مل جائے, ان کا کیا ہو, یہ یعنی اس کو ڈھانپ لیا جائے ان کے ذنوب کو. یعنی یہ مغفرت دیکھیں کہاں کا آ رہی ہے. غفرہ کیا ہوتا ہے, تاکہ لتغفر لہم, ان کی مغفرت ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی چھتری کے نیچے آ جائے. اللہ تعالیٰ کی چھتری وہی ہوتی ہے, وہی الہی جو ہوتی ہے قرآن کریم, تاکہ ان کو وہ یعنی وہ ان کو مل جائے, شیلٹر مل جائے ان کو. اس لیے میں کہتا رہا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. خالی یہاں بخشش لکھنے سے کیا ہو جاتا ہے, جب تک آپ کھولے نہیں ان مقامات کو جہاں جہاں الفاظ یا یہ آیات آئی ہیں, پھر سمجھ لگتی ہے کہ مغفرت کیسے ملتی ہے اور کیا ہوتی ہے. مغفرت ملتی توبو کرنے سے ہے, اللہ کی عبدیت اختیار کرنے سے, تب مغفرت ملے گی. توبو کر کے ان پٹوں کو اتار کے پھینک کے آ جانا, میں جس نے پہنایا تھا آپ کو اسی کے گلے میں پہن کے آ جاؤ. جس نے پہنایا تھا نا وہ پٹا, اسی گلے میں لٹکا کے نا تو آ جاؤ واپس, اور وہیں سے پہن لو اللہ کا پٹا کہ بھی اب میرا فرق ہو گیا, بدل گیا ہوں. تو اللہ فرما رہا ہے, انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان سے کہا کہ بھی میں تو تمہیں تمہاری پروٹیکشن کے لیے بلا رہا ہوں, تمہاری مغفرت کے لیے بلا رہا ہوں, تو وہ کیا کرتے تھے گل صاحب, یہ بڑی یعنی اتنا حساس طبیعت انسان. وہ کہتے ہیں کہ جعلوا اصابعهم فی آذانہم, وہ کانوں میں یوں انگلیاں ٹھونستے تھے یوں کر کے کہ اس کی آواز ہمارے کانوں میں نہ. یعنی اتنا انہوں نے وہ ان کو برا لگتا تھا ان کا بلانا. وہ مغفرت کے لیے بلا رہے ہیں, ان کی نجات کے لیے بلا رہے ہیں. اور وہ اتنے ظالم ڈھیٹ ہم ہی ہیں, وہ بھی ہم بھی انہی کے اولادوں میں سے ہیں, ابھی آئے گا آگے. ہم کام ہیں, ہمیں وہی ہیں. جتنی مرضی آپ ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات پہ, وہ وہیں رہیں گے, ان کا پرنالہ وہیں رہے گا. سوال نہیں پیدا ہوتا ٹس تو مس ہونے, بلکہ آگے سے آپ کو کئی دلیلیں دیں گے. تو کتوں آگے نمائی بھائی, ایڈا عالم ساٹھے سامنے بن کے. آج بھی آپ بات کریں ان سے, نہیں توجہ دیں گے. تو کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ مولا جب بھی میں ان کے پاس گیا تیری طرف بلانے کے, اللہ کی طرف, خالق کی طرف جس نے پیدا کیا اسی کی طرف بلا رہے تھے وہ. تو انہوں نے کیا کیا, جعلوا اصابعهم فی آذانہم. اذان کہتے ہیں کانوں کو, اذن کان, اور اذان اس کی جمع ہوتی ہے, یہ دو کان جسے کہتے ہیں جمع. اذن ایک کانوں کہتے ہیں, دونوں کانوں کو جب کہ اذان کہیں گے. آذانہم, اپنے کانوں میں یوں ٹھونسے تھے انگلیاں. اور یہاں تک کہ وہ دوسرا بات وَاسْتَغْشُوا ثِيَابَهُمْ, یعنی اچھی طرح لپیٹنا اپنے اوپر کو, جس طرح یہ آپ جائے نا, آپ یہ
یہ جو ہوتی ہے آج کل تو وارڈیں بنی ہوئی ہیں نا کرونا کی، آپ وہاں جا کے دیکھیں کیا کرتے ہیں ڈاکٹر نرسیں، وہ لباس دیکھا آپ نے، یہ ہوتا ہے یعنی اچھی طرح اپنے آپ کو کمر بند کر لینا. ایک تو یہ ہے جی کپڑا چڑھا لینا، کپڑوں میں اپنے غلافوں میں لپیٹ لینا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یعنی وہ جس کرائم کی دنیا میں ہوتے ہیں نا، جس گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں اس میں اور وہ پکے ہو جاتے ہیں تاکہ بات ہمارے کانوں میں جائے نہ، وہ ہم سے چھوٹ نہ جائے، وہ ہمارے نظریات جو ہمیں جم چکے ہیں نظریاتی طور کے اوپر. بات یہ شیاب کہتے ہیں کپڑے کو. ایک تو یہ ہے کہ اس کا یعنی کہ کپڑا لینا اوپر اور اپنے آپ کو کرنا بچا لینا، دوسرا یہ ہے کہ وہ نظریات کا جو کپ ہوتا ہے نا اس کے اوپر چڑھا ہوا خول، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. اور فرمایا کہ وہ اسروا واستکبروا استکبارا، اپنے نظریات پر ڈٹے رہے وہ، اور اتنا کہ وہ متکبرین بن گئے، وہ متکبر، ان کا کیا اکڑ پن، انہوں نے اور اپنے آپ کو جو ہے اکڑ پن میں جو ہے کر لیا. وہ اسروا، اڑ گئے، جم گئے. واستکبروا استکبارا، اکڑو خان، ہمارے بھی یہی اکڑو خان، جتنا مرضی آپ سمجھائیں ان کو کبھی نہیں آئیں گے. تو فرمایا آگے فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا. کمال ہے یار، یہ کیسے یہ لوگ تھے، کیسا نبی تھا یہ. ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے ان کو مولا جاہرن طریقے سے بڑے واضح انداز میں کلیئر کٹ سمجھاتا رہا، ان کو دعوت دیتا رہا ان کو. اور ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، یعنی میں نے ان کو ظاہراً بھی دی دعوت اور چھپ چھپ کے بھی گیا ان کے پاس جاتا رہا. یعنی ہر ہیلے بہانے ہر طریقے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی، دن کو رات کو، چھپے ظاہرہ، سیکرٹلی، پرائیویٹلی، ہر حوالے سے، پبلکلی. یہ ہے مطلب اس کا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، یعنی پرائیویٹلی بھی مطلب قانون جیسے کہ میٹنگ کرنا، چھپ کے بھی، سیکرٹلی بھی، ہر حوالے سے دعوت کا ہر انداز اپنایا. وہ کہتے ہیں کوئی طریقہ نہیں چھوڑا. یہ ہے نبی کی ڈیوٹی. یہ نبی کی ڈیوٹی ایسے نہیں ہو جاتی پوری. جو آگے فرمایا انہوں نے کہا ہے قوم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ پھر آگے مغفرت ہے. یہ دیکھا مقام کیسے کیسے آ رہے ہیں مغفرت سمجھنے کے بعد. میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کر لو، قوم سے کہتے رہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ دے دے گا چھتری، تمہیں شیلٹر پرووائڈ کر دے گا، پروٹیکشن دے دے گا تمہیں، غفار ہے وہ. کیا بات ہے. دیکھا کہاں کہاں آ رہا ہے استغفار، کہاں کہاں آ رہا ہے مغفرت، کہاں کہاں آ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے مغفرت کیا ہوتی ہے؟ مغفرت وہ اللہ تعالیٰ کی ڈھال جو اس کے اوپر انسان کے اوپر آتی ہے جب وہ اس طرف چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بچاتا رہتا ہے اس کو مختلف حملوں سے. تو فرمایا انہ کان غفارا، اور فرمایا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے پر کیا کرے گا، فراوانیاں نازل کرے گا، بارشیں دے گا تمہیں، رزق کی فراوانیاں، رحمت کی فراوانیاں، ہر مدرارا. اور فرمایا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ کس طرح ان کو سمجھاتے رہے کہ وہ اللہ جس کی تم ابدیت میں آ جاؤ گے، مغفرت مل جائے گی، اور تمہیں کیا کرے گا، مال اور جو اولادیں، اور جناب علی تمہیں جنات مختلف قسم کے جس میں ہوتی ہیں، یعنی پھل فروٹ، باغات، خوشحالیاں، اور نہریں تمہیں عطا کرے گا. یعنی ہر چیز، مال، اولاد، سب وہ دے دے گا اور خوشحالیاں عطا فرمائے گا، صرف اس کی غلامی کا پٹا پہننے سے. پاس انی عبد اللہ کرنا ہے آپ نے، لا الہ کہنے کے بعد اللہ کی طرف آنا ہے. اللہ کی طرف بھاگے جاتے ہیں نماز پڑھنے، لا الہ پہلے کیا نہیں تم نے، پہلے لا الہ کر کے آؤ بھائی. اللہ کی طرف بعد میں آنا. ڈیولزم نہیں چلتا وہاں، منافقت نہیں چلتی. دو الہ تو ہو نہیں سکتے، ایک نعام میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ دو تلواریں آ سکتی ہیں، اور اللہ کی تلوار کے سامنے کون سی تلوار آئے گی؟ اور فرمایا کہ مالکم لا ترجون للہ وقارا،
تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے وقار کو سمجھتے نہیں ہو کہ اللہ کا وقار کیا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان کیا ہوتی ہے، اس کا رعب، اس کا دبدبہ کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس کی. مالکم لا ترجون للہ وقارا، تم اس کی ہیبت سے ڈرتے نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے اس کی عظمت کیا ہے. اور فرمایا وقد خلقکم اطوارا، اور تم دیکھو جی تمہیں کتنے اسٹیجز سے گزار کے یہاں تک لے کے آیا. تم پروسیس دیکھو ذرا، تمہیں کہاں سے اٹھایا اس نے؟ معمولی سیل تھا وہ، اطوار میں یہ ساری اسٹیجز آئیں گی، مختلف طور، مختلف اسٹیجز سے گزار کے تمہیں انسان بنایا اس نے. وقد خلقکم اطوارا. اب یہ دیکھیں، یہ سائنسز کے حوالے سے باتیں ہزاروں سال پہلے جناب نوح علیہ السلام جو اس یعنی اس ماحول میں سائنس بتا رہے ہیں. سائنسز کیا ہوتی ہیں جی آج دس دی پہ یہ سائنٹسٹ بھی تھے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. آگے دیکھیں ذرا، کہتا ہے کہ میں نے ان کو کہا الم ترو، یعنی قوم کو دیکھیں آپ، ویژن دیکھیں آپ ان کا، نبی کا ویژن دیکھیں آپ ذرا. اس زمانے میں کھڑے ہیں جب نہ کوئی یونیورسٹیاں ہیں، نہ کوئی لائبریریاں ہیں، نہ کوئی کالج اسکول، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ خالق کی طرف سے تعلیم یافتہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو تعلیم دی گئی ہوتی. کہتے ہیں کہ الم ترو، کبھی تم غور تو کرو، قوم سے کہہ رہے ہیں، ڈھیٹ اجڑ قوم، متکبر قوم کو یہ باتیں بتا رہے ہیں، اور یہ آج بھی باتیں ہمارے لیے ہیں. کہتا ہے کہ تم غور تو کرو، کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. یہ سائنس سمجھا رہے ہیں، سائنس کا ٹیچر نہیں کھڑا ہوتا، بلیک بورڈ پہ سمجھا رہا ہے باتیں. کبھی تم نے غور کیا آسمانوں کے اوپر کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ سیٹنگ کی ان کی اوپر تلے؟ کبھی غور کیا تم نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، طبقاً طبقاً، تہ در تہ، اوپر تلے. اور فرمایا کہ وجعل القمر فیہن نورا. یہ دیکھیں سائنس سمجھا رہے، میں حیران ہوں کہ اتنا کوالیفائڈ بندے تھے، اتنا کوالیفائڈ انسان، وہ سائنس ہی جانتے تھے. یہ باتیں غور کرنے والی ہیں، ہزاروں سال کی تاریخ. کہتے ہیں کہ تم نے کبھی غور کیا وجعل القمر، تمہارے لیے قمر کو ٹھہرایا ایز اے نور، لائٹ، روشنی، اور اس سے بڑے فائدے ملتے ہیں. یہ پھل جتنے پکتے ہیں اسی سے، اس کی مٹھاس تو اسی سے ہی آتی ہے، چاند کی روشنی سے. چاند کی روشنی جب پڑتی ہے تو مٹھاس آتی ہے اس کے اندر، جوسز آتے ہیں اس کے اندر. یہ اس کا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ. اور اس سے ہم حساب کتاب بھی لگاتے ہیں چاند سے، سورج سے، چاند سے. یہ جو مہینے ہمارے قمری اور جو یہ سورج کے بعد شمسی. فرمایا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور سراج، سورج کو سراج بنایا، چمکتا ہوگا. بس خود چمکتا ہے. سراج کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا چراغ چمکتا خود ہی ہو. اللہ نے دی اس کو بنائی اتنی. اور قمر کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو کوئی مورس بقائے کو پکڑے نا، قمر کس کو کہتے ہیں بتایا اس نے. یہ سائنٹسٹ ایک ہوا ہے مورس بقائے، اس نے کہا کہ قمر کا نام جو ہے نا، قمر کے نام کے اندر ہی اس کی تشریح ہے، اس کا مفہوم ہے. یہ ایسے نہیں مطلب اللہ نے کہہ دیا قمر اور شمس جو ہے نا، یہ دو ایسے، یعنی اس کے جو ناموں کے اندر ہی ان کی جو خاصیت ہے نا وہ شامل ہے. قمر کہتے ہیں جو کسی سے ادھار لیتا ہے، یعنی کوئی ادھار کسی سے مانگ کے نا اپنے آپ کو چمکاتا ہے وہ. یہ جو سورج ہے نا، سورج، اس کی روشنی سے یہ چاند چمکتا ہے، پتا ہے آپ کو؟ قمر کہتی ہے اس کو ہیں، یہ ڈیپینڈنٹ ہے سورج کا. قمر کا اس کا میننگ ہی اس کا یہ، اس کا میننگ، قمر کے میننگ کے، اس کا معنی یہ ہے اس کا قمر کا. اور جو شمس ہے نا، شمس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو خود چمکتا ہے. دیتا دونوں کا اللہ تعالیٰ، یہ بنائی تو اللہ روشنی دونوں کے دی ہے، لیکن سورج سے قمر لیتا. قمر کا ادھار لینا کسی سے، دوسرے کی چیز سے اپنے آپ کو، اسے اپنی گروتھ لینا، بڑھوتری لینا. سورج چمکتا ہوا چراغ جسے کہتے ہیں. اور فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا، ہم نے تمہیں کیا کیا ہے؟ تمہیں نباتات کی طرح تو پیدا کیا زمین کے اندر سے. انسان کو کہہ رہا ہے واللہ، اللہ وہ ہے جس نے کیا انبتکم من الارض نباتا، جیسے وہ نباتات پیدا ہوتی تمہیں بھی ویسے اگایا اس نے. اور آگے فرمایا ثم یعیدکم فیہا،
ثم یخرجکم اخراجا، پھر تمہیں لوٹ کر جانا وہی زمین میں ہے جہاں سے تمہیں نکالا ہے نا، تم وہیں جاؤ گے دوبارہ، اور پھر تمہیں نکالے گا، وَيُخْرِجُكُمْ اخراج، تمہارا پھر تمہیں ایگزٹ کرنا ہے، وہاں سے نکالنا بھی تھا، جب ہماری موت کا وہ منٹ آنا ہے نا، قیامت کا جسے ہم روز کہتے ہیں، پھر نکالنا بھی اسی سے ہی، زمین سے ہی پیدا، زمین میں جانا اور نکالنا پھر اسی سے ہی۔ یہ دیکھ کہ میں حیران ہوں کہ یہ کتنے بڑے سائنٹسٹ ہے یہ بندہ، اور سمجھا کیا رہے ہیں یہ باتیں، یعنی مختلف مثالیں، مختلف حوالے دے دے کے اس قوم کو بتا رہے ہیں کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، تم کدھر گھر جا رہے ہو، تمہاری آنکھیں کیوں بند ہیں اس اللہ سے جو اللہ واحد خالق ہے۔ اور اللہ ہمارا اگر انہوں نے کہا واللہ جعل لکم الارض بساطا، کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے کیا کر دیا، بچھونا، فرش، تم اس پر چلتے پھرتے ہو، کتنی منزلیں، سینکڑوں ہزاروں منزلیں آپ کھڑی کر لیتے اس کے اوپر، ہزار فٹ تک بلندیوں تک وہ جاتی ہیں، کتنی ٹھوس زمین میں آ گئی اللہ تعالیٰ۔ اور فرمایا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، پھر مختلف راستے، پگڈنڈیاں اس میں بنائی ہیں تمہارے چلنے کے لیے۔ یہاں تک جب آئے نا، اب بس ہو گئی ہے ان کی، قال نوح، کہا نوح نے، بندہ مقام جو آتا ہے نا ایکسٹریم سے جا کے تھک جاتا بندہ، ہاں، قال نوح ربی انہم عصونی، پروردگار یہ بڑے میری نافرمان قوم ہے، انہم عصونی، معصیت بھی اس لیے ہوتا ہے، معصیت کہتے ہیں گناہ گار ہیں جی، معصیت میں ڈوبے ہوئے ہیں جی، یہ وہی ہے عصونی، یعنی نافرمانی۔ قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، کہتے ہیں میرے پیچھے تو آئے نہیں، میری تو انہوں نے مانی نہیں، لگن کن کے پیچھے لگے رہے، یہ جو آج کل نظر آ رہے، یہ بڑے بڑے جو فسادی اور بڑے بڑے کرپٹ انسان، ان کے پیچھے لگے ہوئے نا لوگ، یہ فلاں ہے پارٹی، یہ وہی ہے، یہ وہ کہہ رہے من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا واتبعوا، یہ ان کی اتباع میں لگے رہے جن کے پاس یہ مال اور اولاد یہ سب کچھ تھا ان کا، یعنی وسائل جن کے پاس تھے نا، یہ تو انہیں کی پیروی کرتے جیسے ہم آج کر رہے ہیں، ہمارا بھی یہ معاشرہ یہی کر رہے ہیں نا، یہ پارٹیوں کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہم، نون والا ہے، یہ پیپلز پارٹی، یہ فلاں، یہ دمکان نام جو آپ کے سامنے ہے، اور اللہ نے ان کو سوائے نقصان کے اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ مال اولاد جو ہوتی ہے نا، یہ سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر، یہی بتایا کہ مولا میری تو انہوں نے مانی نہیں، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف دن رات یہ سازشیں کرتے رہے، کانسپریسیز کرتے رہے میرے خلاف کہ کس طرح اس بندے سے نجات لینی ہے، کس طرح مارنا ڈھانا اس کو، یعنی وہ جو پروگرام نو دے رہے تھے اس کے حوالے سے یہ کیا کرتے رہے، پالیسیاں بناتے رہے، اس سے بچنے کی تدبیریں بناتے رہے، اور جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہم نے دروس کیے ہیں نا، اس میں ان کے والد نے کہا تھا چھوڑ دو جگہ، یہ نکل جاؤ یہاں سے، مار دوں گا تم، ایسا ہوتے ہیں یہ سخت، تو فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، بڑی بڑی چالیں چلتے رہے، اور ان کے جو مذہبی پیشوا تھے نا، حامان جسے کہتے ہیں حمانیت، اور یہ سیاسی پنڈت اس زمانے کے وڈیرے، یہ مستکبرین، اب ان کی بات سن لیں جو میں تمہیں آپ کو کہہ رہا تھا، آئے گا وہ نقطہ، یہ نقطہ آ گیا، وہ کس عقیدے کے لوگ تھے، کس فکر کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے، یہ آگے بات ہو، یعنی یہ ساری باتیں جناب نور اسلام کا خطاب تھا، یہ پورا دعوت تھی ان کی۔ اب وہ جو اگر قوم کے اندر تھا جگادری، مذہبی پروت پنڈت پادری اس زمانے کے اور سیاسی چکر باز، وہ کیا کہہ رہے ہیں آگے سے، وَقَالُوا لَا تَذَرُّنَّ آلِهَتَكُمْ، یہ مذہبی پیشوائیت آج بھی یہی کہے گیا، پھاڑ لو کتوں آ گیا ہے، ساڈے بابے نو کہندا بہ جان، ساڈے فلاں نے کہتا نے بڑے نے کہتا وڈیرے نو، یہ گستاخ ہے، اس کو پھڑ لو، بس جائے نہ پائیے، آج بھی یہ کہیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ بندہ دعوت بڑی خطرناک دے رہا ہے، ہمارے مشن کے، ہمارے نظریے کے خلاف چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، وہ بات سنو، اپنے معبودوں کو نہ کہیں چھوڑ دینا، اپنے الہوں کو نہ کہیں چھوڑ دینا، یہ تمہیں چھڑانے کے لیے آیا ہے،
وقالوا لا تذرن آلہتکم، اور آگے باقاعدہ نام دیے انہوں نے 5 بھاری بھاری گدیاں تھیں اس زمانے کی. انہوں نے کہا ولا تذرن ودن ولا سوان ولا یغوس ویعوق ونسرا. یہ 5 تھے ٹومب اس زمانے کے، جہاں سے ہمارے ہاں بھی ہیں. ہندوستان تو پاکستان بھرا پڑا ہے گدیوں سے. اب تو یہ جتنے سیاسی چکر باز ہیں نا، وہ ادھر سے گدیوں میں بھی بیٹھتے ہیں اور جا کے اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، وہاں سے بٹورتے ہیں مال، ادھر سے بٹورتے ہیں. اس زمانے بھی ایسے ہی تھا. یہ ہزاروں سال کی تاریخ، آج ہمارے بھی یہ سب باتیں فٹ آ رہی ہیں. انہوں نے کہا دیکھو جی، آپ نے نہ تو چھوڑنا ہے ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوس کو، یعوق کو، نصر کو چھوڑنا نہیں ہم نے. یہ ہمارے الہ ہے، یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان سے تو بہت اپنی مرادیں پوری کرواتے ہیں. یہ تھا ان کا نظریہ. جیسے آج ہمیں چمٹایا ہوا نا مختلف گدیوں کے ساتھ، بابوں کے ساتھ، پیروں فقیروں کے ساتھ، اور پھر ان کے القابات، ان کا ڈرانا، ان کا ڈرا ڈرا کر ستیہ ناس عوام کا کر دینا ان کی طرف سے. وہ بابا کے خلاف گل کی تھی تے اے تے لت ٹوٹ جانی ہو، تیری باں ٹوٹ جانی ہو، تیری مجھ مر جانی ہو، تیرے انج ہو جانے تے نقصان ہوئے گا لازمی. انہاں نہ کچھ کہیں، یہ اللہ دے بڑے قریب ہوندے نہیں. یہی اس قوم کا حال تھا. اس کا جب مجاور تھے نا گدی نشین، انہوں نے کہا یہ تمہیں یہ اس کام سے چھڑانے کے لیے آ گیا ہے، یہ اس لیے بلا رہا ہے تمہیں ایک اللہ کی طرف. کون سا اللہ ویل ہے؟ اللہ کیسے یہ کام کر سکتا ہے اتنے زیادہ؟ یہ ہمارے بابے، کیونکہ ان کے حرام خوروں کے یہ جڑے ہوتے ہیں مفادات ان گدیوں کے ساتھ. لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوتا ہے انہوں نے. وہ ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے اربوں کروڑوں روپے کما لو چکر بازیاں کر کے، عوام سے نچوڑ لو پیسہ، تو یہاں آگے ڈال دو اس کے گلے میں، تو بس سارا کچھ معاف. یہ یہاں سے بخشش ایسے کرواتے ہیں ظالم. ان کی بخشش یہ ہوتی ہے، کفر کرتے چلے جاؤ، انکار کرتے چلے جاؤ، اللہ کی حدیں توڑتے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. بس ایک دفعہ کہہ لو میری توبہ میری توبہ میری توبہ، چلو توبہ ختم، سارے گناہ زمین پہ نیچے آ جاتے ہیں، بس مغفرت ہو گئی. تو نبی یا داعی انقلاب، جو اسلام کا داعی انقلاب ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو فوکس کرتا ہے. اور یہ تھا جرم سب سے بڑا اس قوم کا، کہ وہ خانقاہوں کے ساتھ ان گدیوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جیسے ہماری قوم اس وقت جڑی ہوئی گدیوں کے ساتھ. یہ سارے گدی نشین ہیں، چاہے سیاسی ہوں یا چاہے وہ مذہبی ہوں، یہ گدی نشین، اپنے میں گدیاں ان کے پاس. ایک مرے گا دوسرا آ جائے گا، ان کے بیٹا نہ ہوگا بیٹیاں آ جائیں گی، وہ آپ کو سنبھال لیں گے. اور بیچارے لوگ وہ ہاری اور کسان سارا سال مرتے رہتے ہیں فصلوں کو، ان کی جو زمینیں قبضے کیے ہوتے ہیں ان کی، وہ بیچارے سارا سال وہ راکھی کرتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، بوتے ہیں، اور وہ بیچارے پھر ننگے پاؤں ہی رہتے ہیں ساری زندگی. کپڑا بھی نہیں ان کے اوپر آتا، تن پہ کپڑا بھی نہیں ہوتا، فاقہ کشی. اور یہ محلہ میں بیٹھ کر جناب انہیں کے اوپر رول کر رہے ہوتے ہیں. اور اس ساری بات کو وہ نبی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، یہ جرائم پیشہ افراد جو ہیں یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں عوام الناس کو، اللہ کی مخلوق کو. بیٹھے بیٹھے اتنا ریٹ بڑھا دو، اتنا ریٹ بڑھا دو، اتنا ریٹ بڑھا دو، اور وہ کھربوں پتی بن جاتے ہیں ظالم. اور پھر ڈراوا اتنا ہوتا ہے ان کا، بہت وہ بڑا ڈراوا. ہوئے ہوئے تو اللہ کہہ رہا ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، مولا انہوں نے گمراہ کر دیا ہے، یہ گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں. انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ، یہ اس وقت پورا معاشرہ گمراہ ہے. ہمارا جو پورا معاشرہ ہے یہ شرک میں مبتلا ہے اور گمراہی کے راستوں پر چل رہا ہے. اسی لیے یہاں چین نہیں آئے گا، بلکہ پوری دنیا ہی گمراہی کے وہ چل رہی ہے. گمراہ جتنا بھی گمراہ رہے ہیں نا، گم کردہ رہے ہیں، اس میں یہ چل رہی ہے. آپ امریکہ دیکھ لیں، انتہائی گمراہی میں اس وقت. یورپ دیکھ لیں، اور لاکھوں پورا معاشرہ اس وقت وہ جو کرپلڈ کہتے ہیں نا ہو چکا ہے. 3.5 لاکھ ان کا بندہ مر چکا ہے. یہ ہمارے جو انسان بدعمالیاں کرتا ہے وہی تو چڑھے ہوتے ہیں نا آسمان کے اوپر، زمین میں وہی تو پھیلے ہوتے ہیں. وہ اتنی ان کے وہ پھر کاٹ ہوتی نا، وہ چھوڑتا نہیں کسی کو. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اکثریت. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، یہ ظالم جو ہے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اور وہ کہہ رہے کہ یا اللہ تجھے چھڑ دے، بس گمراہ ہی رہ رہا ہوں،
ان کو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ ہدایت یہ نبی فرما رہا ہے اس وقت کا کہ مولا انہوں نے تو یہ کر دیا، کہتے چھوڑو نا، یہ میرے خلاف مخالف چل رہے ہیں ظالم، کہ اس نبی کی بات نہیں ماننی، اپنے ان پیروں فقیروں کو نہیں چھوڑنا، یہ واد، یہ سوا، یہ یعوق، یہ غوث نصر جو ہے نا، یہ ان کے پیر تھے بڑے بڑے، سیاسی بھی ہوتے ہیں یہ اور دوسرے بھی ہوتے ہیں، مذہبی میں چولے پہنے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ہیں کئی، ادھر جا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں گدی پہ، ہم نے کئی دیکھے ہوں گے پگ بہن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان سے پیسے بٹو، ادھر آگے اسمبلی میں اور جناب منسٹریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، جا کے واضح تقریریں کرتے ہیں، ادھر باز کرتے ہیں، یہاں تقریریں کرتے ہیں، یہ گمراہی دور کے۔ اور آگے ہمارا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ وہ اپنے گناہوں کے سبب جو انہوں نے خطائیں کی تھیں غرق کر دیے گئے، اغرقوا فادخلوا نارا، یعنی وہ جو ان کی جرائم تھے نا، ان جرائم کی جو آگ ہوتی نا، جو ان کا رزلٹ ہوتا ہے وہ نار ہی ہوتا ہے، وہ بدحالیاں، وہ جو نار جو ہوتی نا، وہ نار کہتی ہیں بدحالیوں کو ہے، مایوسیاں، پریشانیاں، وبائیں، یہ سب نار ہی کی نشانیاں ہوتی ہیں، اس میں جھل جاتا ہے وہ، اس میں غرق ہو جاتا ہے ہمارا۔ پوری دنیا اس وقت غرقابی کے دور میں گزر رہی ہے، اتنے انہوں نے گناہ، اتنے جرائم بڑھ گئے اس دنیا کے اندر، وہ سب پھنس گئے ہیں۔ سب سے بیسک شرک پہلا نمبر ہوتا ہے گناہ، یعنی جو سب سے بڑی کرائم ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے، وہ شرک ہے۔ شرک پر انسان کو ہر قسم دلدل میں پھنساتا چلا جاتا ہے۔ اور آگے اللہ ہمارا ہے فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، ایسے ماحول میں پھر کوئی نہیں ان کی مددگاری ہوتی، نہیں پاتا وہ کسی پاس ان کے، اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا ان کی۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم، اللہ کے علاوہ کوئی ان کا مددگار بن ہی نہیں سکتا، کریں مددگاری دوسرے کی، نکالیں اتنی ہماری دوائیاں۔ وہ کہتے جی اس جرثومے کے بھی اوپر کوئی جرثومہ نیا آ گیا ہے، اس کا پتہ ہی چل رہا ہمیں۔ وہ جنہوں نے توڑ نکالے تھے نا دوائیوں کے، وہ کہتے ہیں ایک اور چیز اس کے اوپر آ گئی ہے، کرو، تو تم اللہ کو عاجز کر لو گے؟ کبھی نہیں کر سکتا انسان اللہ کو عاجز، کرو نا، پھر اس کے بعد پھر اور نکالنا، اس کا توڑ نکالنا، تم کھپ جاؤ گے، مر جاؤ گے، کیونکہ تم ضلال مبین میں پہلے ہی مبتلا ہو چکے، تمہیں کہاں سے رحمت ملنی ہے؟ تم تو شکاری ہو مخلوق خدا کے، تم تو ایکسپلائٹیشن کرنا چاہ رہے ہو نا، کہ دوائی بن گئی جب، چلو جی اربوں خربوں ڈالر کماؤ جی، دیو مہنگی بیچو نا، اب نئی دوائی بناؤ، لگاؤ اس پر وقت، یہ نہیں بچیں گے، یہ بچیں گے۔ آگے اللہ ہمارا ہے، یہ دیکھیں آگے جناب نور، جس کے اندر بندہ، یعنی جس وقت انسان آخری سٹیج پر ہوتا ہے نا، دائی انقلاب، جو ناصح امین، تو اس کے اندر سے پھر ہاں ہی نکلتی ہے نا، یہ ہاں نکل رہی ہے ان کے اندر سے۔ اگلی بات سنیں آپ، کیا تھا یار پیغمبر، یہ کمال ہے، یہ قرآن ہسٹری میں بڑا زبردست۔ اور اسی لیے فرمایا کہ ابراہیم جو تھا وہ اسی یعنی وہ جو لڑی آ رہی تھی نا، گروہ، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ نوح علیہ السلام کی ہی لڑی میں تھے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بھی بڑا مقابلہ کیا ان ظالموں کا، وہ بھی اپنے اپنے ان کے اکابرین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یہ گدی پرستوں کے ساتھ، ہم نے پڑھا ہے جو ہمارے 10-12 لیکچر اس پہ ہوئے ہیں جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے سے، انہوں نے بڑا مقابلہ کیا بہت زیادہ انہی لوگوں کے ساتھ، جیتوں کے ساتھ۔ تو آخر میں اللہ ہمارا ہے قال نوح وقال نوح، سیدنا نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، انہوں نے کیا کہا، ربی، اے میرے پروردگار، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ مولا روئے زمین تے کافر نہ بچے کوئی، یہ بچے نا، اب جتنے منکرین ہیں تیرے، ان کو بچنا نہیں چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے ان کو۔ یعنی استغاثہ اس حال اتنا زبردست، وہ کیس لڑ رہے تھے اللہ کے سامنے، اس کیس کو رکھ رہے تھے بڑے زوردار طریقے کے ساتھ، دلائل دیے پہلے اس نے، اللہ کے سامنے دلائل رکھے ہیں کہ مولا میں کھپ گئے ہیں صبح دن شام رات، یہ بندے اتنے ڈھیٹ ہیں، اتنے بھی اپنے اپنے نظریات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ بابوں کے ساتھ، گدیوں کے ساتھ، سیاسیوں کے ساتھ، پنڈتوں کے ساتھ، کہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ ایسا کریں اے اللہ، لا تذر علی الارض، زمین پر، روئے زمین پر سے کہتے نا، من الکافرین دیارا، اب یہ بچے کوئی نہ، بس
برباد کر دیں گے. کیا کرنا ہے ان کو بچا کے؟ اور آگے فرمایا کہ اللہ سے انہوں نے کہا کہ پروردگار انکا انتظار ہم، کہ اگر تم نے ان کو رہنے دیا، چھوڑ دیا ایسے ہی. یہ دیکھیں ذرا، جو ناصح امین ہوتا ہے نا، اس کی ہاں بڑی ہوتی ہے، خطرناک ہوتی ہے. انہوں نے کہا انکا انتظار ہم، کہ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے میرے پروردگار، کیا کریں گے یہ؟ یضل عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے. یہ منکرین الہ جو ہیں، تیرے جو منکرین ہیں نا، یضل عبادک کا الگ ہو جا رہا ہے، پروناؤن نہیں. تمہارے بندوں کیا کریں گے؟ یہ ڈیریلڈ کرتے رہیں گے، پٹری سے اتارتے رہیں گے، گمراہ کرتے رہیں گے. اور فرمایا کہ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یہ کیا رکھ کے کرنا ہے ان کو؟ جتنے بھی یہ جمیں گے نا، آگے یہ پیدائش ان کی آئے گی نا، ان کے بچے جو آئیں گے، جتنی بھی ان کی اولادیں آئیں گی نا، وہ سوائے کافر اور فاجر کے ہوں گے کوئی نہیں. کیا کرنا ہے ان کو ڈھیر جمع کر کے ان کا؟ ولا یلدوا، یہ جو برتھ دیں گے نا، آگے جو برتھ کا سلسلہ چلے گا نا پیدائش کا ان کے اندر سے، ان کافروں کے، وہ کیا ہوں گے؟ الا فاجرا کفارا. وہ یہی ہوگی کیٹیگری، فاجر اور کفار ہی پیدا ہو رہے ہیں ان کو. اگر اور تو بات بھی صحیح ہے ان کی، یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے. کیا پورا معاشرہ ہمارا اسی سمت میں جا رہا ہے نا، فاجر اور کفار ہی ہم اللہ کے انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ڈھیٹ ہیں، فاجر کہتے ہیں وہ جو ڈھیٹ ہوتا ہے نا بندہ، یہ آخری سٹیج ہوتی ہے ڈھیٹ پن کی. نہ شکر، کفر کرنے والا، کہ اللہ نے اتنا زبردست ملک دیا تھا ہمیں، دھرتی دی تھی نعمت کے طور پر، کیا کسی کو آنا ادا کیا اللہ نے؟ کفر ہی کیا ہم نے، اس کا دھرتی کا بھی کفر کیا. اللہ ولا یلدوا، نہیں پیدا کریں گے یہ، صرف یہ کون کیا کریں گے؟ الا فاجرا کفارا. یعنی انہی کے سوچ والے افراد ہی آگے آ رہے ہیں جو یہ ہے. ان میں سے کون سا، یعنی جو بیج ہی خراب ہے، جو بیج ہی خراب ہے، جو بیج سڑا ہوا ہے، تو اس کی فصل کیسی آئے گی؟ اسی طرح کی آنی ہے، جو بوئیں گے وہی آنا. تمے کا بیج دیکھا آپ نے؟ تمے کا بیج جب بوئیں گے تو تما ہی نکلنا، تربوز نہیں آئے نا اس کے اندر سے، خربوزہ تو نہیں پیدا ہو جانا، تما ہی ہوتا ہے. جیسا بیج ہوگا، سڑا بیج ہوگا، سڑے لوگ. اور شجرے جو خبیث بیج ہوتا ہے نا، وہ فصل باہر نکلتی نہیں ہے اس کی، وہ ایسے اوپر جھاڑی سی آ جاتی ہے. طیب جو ہوتا ہے، طیب یعنی ہر لحاظ سے صحیح بیج، اس کی فصل آتی ہے، زیادہ بہترین آتی ہے، وہ بڑی لاٹ اور کہتی ہے. تو آگے فرمایا، یہ آخری آیت ہے. یہ میرے بڑے دل کی تمنا تھی کہ کسی طریقے سے میں یہ سورہ نوح آپ کے سامنے آیا، الحمدللہ. فرمایا رب اغفر لی، یہ دیکھا مغفرت پھر آ گئی آگے. یہ اس میں کافی مقامات آئے ہیں مغفرت. میں نے آپ کو بتایا نا کہ مغفرت انسان کو یہیں سے لے کے جانی ہے، ضرورت بھی یہی ہے نا. وہاں کیا کرنا، وہاں تو اس کو کیا ضرورت ہے مغفرت، وہ ہوگی اس کی جو ہونا تھا، وہ ساتھ گٹھری بند کے چل گئی اس کے. مغفرت یہاں، یعنی جو پروٹیکشن لینی ہے، جو اللہ سے آپ نے تحفظ لینا ہے، وہ یہاں لینا نا، کہ ہمیں دوسروں سے بچا کے رکھ مولا، ہم تیری راہ پہ چلتے رہیں، یہ مغفرت آنا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا رب اغفر لی، پروردگار عالم مجھے پروٹیکشن چاہیے آپ کے پاس، مجھے تحفظ چاہیے، مجھے ڈھانپ لے، مجھے بچا لے. والدیہ، اور میرے جو والدین ہیں ان کو بھی تحفظ چاہیے. اور فرمایا کہ والمن داخلہ بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور ان کو بھی تحفظ چاہیے جو اس میرے مشن کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں. یعنی میرے گھر میں داخل ہو گئے سے مراد یہ جو میرے مشن سے وابستہ ہو چکے ہیں افراد، یعنی اس نظریے میں جو داخل ہو چکے ہیں. والمن داخلہ بیتیہ مومنا وللمؤمنین والمؤمنات، یعنی جو ایمان نے میرے اس نظریے کے ساتھ جڑ گئے ہیں، جو جنہوں نے اس آئیڈیالوجی کو اپنا لیا ہے، وہ عورتیں ہوں، بندے مرد ہوں. مومنین، جو مومنین ایمان لے آئے ہیں، جو مومنات ایمان لے آئی ہیں، ان کا تحفظ چاہیے میرے مولا. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تجد الظالمین الا تبارا. ان کو تو برباد کر دے، بس ان کو نہیں بچنے دینا. یہ ظالم جو ہے نا، جن کا کھانا خراب ہو جائے ان کا، یہ نبی کی بد دعا ہے ان کے لیے. یہ اخیر ہے، یعنی اس کا ایک بندہ 9.5 سال کر رہا ہے، اور ظالم اتنا معاشرہ کہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے.
تو پھر کیا نکلے گا اس کے اندر سے؟ یہ بد دعا ہی نکلے گی نا. اب وہ اللہ ہے، جس کو چاہے رکھے نہ رکھے وہ تو اس کا مسئلہ ہے نا. پھر ولا تزد الظالمین الا تبارا، ظالمین میں کے جو تباہی اور بربادی اس میں پھر اضافہ ہوتا رہتا ہے. جیسے ہمارا اس پر دنیا پوری تباہی میں مبتلا ہے، کیونکہ یہ فاجر اور کافر ہی ہیں زیادہ، اکثریت فاجروں اور کافروں کی ہے. اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کی کتاب کو نہ ماننے والے، ڈھیٹ اڑنے والے جو لوگ ہوتے ہیں. تو لہذا یہ جو آج ہم نے سورہ نوح کا تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے، اس میں آپ اور غور کریں اور غور کریں، آپ کے اوپر اور چیزیں کھلیں گی بڑی. میرے پاس جتنا استدعاء اللہ نے دی تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اس میں مغفرت کے مختلف مقامات آئے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں کہ مغفرت جو ہوتی ہے یہیں مل رہی ہے. یہاں سے ملے گی تو آپ صحیح کاموں میں چلیں گے نا. جب انسان صحیح کاموں کی طرف آتا ہے، رانگ ڈوئنگ کرتا کرتا رائٹ ڈوئنگ کی طرف آئے گا تو اس کو مغفرت ملے گی. اسی کے اندر مولد کے اندر کرنا، مولد ختم کے بعد کچھ نہیں ہے. یہ ہمیں یہاں سے پوائنٹس ملے. اور جناب نوح علیہ السلام دیکھیں آپ، ان کی آپ دعوت سن لی آپ نے، ان کا درد سن لیا آپ نے، ان کا کتھیا جیسے کہتے ہیں، کتھیا پنجابی میں کہتے ہیں نوحہ. اور یہ ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے. کم از کم ہم تو ان کے ساتھ جڑ جائیں نا، آج بھی داخل ہو جائیں. والیمن داخلہ بیتی آج بھی تو ہونا ہے نا. یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تو نہیں تھا خالی. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں. یہ ہمیں بھی ہم شامل ہو، اگر ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں تو ہم شامل ہو گئے ان کے گھر میں، ان کے نظریے میں داخل ہوتا ہے بندہ. والیمن یہ اس وقت کے لوگوں کی بات نہیں ہے. انہوں نے دعا کی ہوئی ہے رب اغفر لی ولوالدی والیمن داخلہ بیتیہ. بیتیہ کا مطلب یعنی میرے گھر میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے نظریے میں جو جڑ گئے. یہ گھر ہے، یہ قرآن کریم، یہ وہی الہی، یہ ہے سیف گھر ہے جس میں انسان کو تحفظ ملتا ہے، حفاظت ملتی ہے، محفوظ ہوتا ہے. تو یہ ہے. آج آؤ جائیں آپ نور اسلام کے ساتھ جائیں گے، وہاں کھڑے ہوں گے، وہاں ان کی جماعت میں ہوں گے آپ. یہ کیوں نہیں ہوگا؟ یہی تو وہ جماعت ہے صالحین کی، اور جو صراط المستقیم پر چلنے والے یہی تو لوگ ہیں جس کا ہم روزانہ پوائنٹ ٹائم پڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہم کہتے ہیں نا. تو یہی صراط المستقیم چلنے والے اہدنا الصراط المستقیم کو ہوتا ہے ہم چلتے رہیں. صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہے وہ انعام یافتہ جماعت. اور یہ جماعت جو انعام یافتہ جماعت ہے، یہ اسی کے متعلق بتایا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ہے وہ جماعت کہ یہ کبھی ڈیریلڈ نہیں ہوئی، نہ کبھی یہ گمراہ ہوئی، نہ اس پر کبھی غضب آیا. یہ ہے وہ جماعت. لہذا اتنا ہی کافی آج انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فتنة للذين ظلموا فتنة للذين فسقوا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين.